شراب حرام ہے، نماز واجب ہے، تو نہ رسول نے نماز واجب کی ہے نہ شراب حرام کی ہے۔ شراب حرام بھی کی ہے اللہ نے اور نماز واجب بھی کی ہے اللہ نے۔ ہاں بتایا رسول نے ہے کہ نماز واجب ہے، شراب حرام ہے۔ تو قانون بنانے کا حق اسلام میں صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا قانون نہیں بنا سکتا۔ اب دوسرا اسٹیج ہے قانون کا ادھر سے ادھر لانا، ایز اٹ از، بغیر تبدیل کیے ہوئے، وداؤٹ ایڈیشن اینڈ الٹریشن، بغیر ایک نقطہ ادھر سے ادھر ہوئے اور بغیر ایک زبر زیر پیش ادھر سے ادھر ہوئے، جیسا بنا ہے ایز اٹ از ویسے ہی یہاں آ جائے، یہ کام رسول کا ہے، جو ادھر کے بنے ہوئے قانون کو ہم تک پہنچاتا ہے، اور جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اللہ نے قانون بنایا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، ایز اٹ از بغیر تبدیل کیے ہوئے وہ ہم کو لا کے دیتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، لیکن غور کیجیے گا، یہ سیکنڈ اسٹیج ہے۔ اس کے بعد قانون کا انٹرپریٹیشن ہے کہ اب قرآن آ گیا، حدیث رسول آ گئی، رسول نے اپنا کردار پیش کر دیا، اپنے ارشادات اپنی امت کو سنا دیے، اللہ کی کتاب قرآن پاک امت تک پہنچا دیا۔ اب رسول قیامت تک زندہ نہیں رہیں گے، ایک وقت آئے گا جب ان کی رحلت ہو جائے گی، انتقال فرما جائیں گے، لیکن قیامت تک قانون رہے گا، قرآن رہے گا، رسول کی حدیثیں رہیں گی، ان کے ارشادات رہیں گے کاغذ پر لکھے ہوئے۔ تو یہ جو رہیں گے ان کا کوئی انٹرپریشن کرنے والا بھی تو ہو۔ اگر یہ سب کرنے بیٹھ جائیں تو جس کی جتنی عقل ہو، جتنی جس کی سمجھ ہو، جتنا جس کا علم ہو، جتنی جس کے ذہن کی پرواز ہو، ہر ایک اپنے مطلب سے کرے گا، نتیجہ ہوگا کہ دین نام کو ایک ہوگا، سینکڑوں انٹرپریٹیشن ہو جائیں گے اس کے، تو دین ٹکڑوں میں بٹ کے کھو جائے گا۔ لہذا ایک اللہ ہی کی طرف سے ایسا ہونا چاہیے جو رسول کے بعد دین کا انٹرپریٹیشن کرے اور دین کو بتائے، تاکہ مذہب ایک رہے اور ٹکڑوں میں بٹنے نہ پائے۔ اسی لیے رسول سے کہا تھا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اب آئیے یہیں پر رک کے میرے بچے اور میرے نوجوان فلسفہ ختم نبوت بھی سمجھ لیں۔ نبوت کیوں ختم ہوئی اور امامت کیوں شروع ہوئی؟ بھائی کس لیے؟ دین کی گاڑی ٹھیک چلی جا رہی تھی، 1,24,000 پیغمبر آ چکے تھے، اللہ کا میسج پہنچا رہے تھے، سب پیغمبر پاک،
سب پیغمبر نورانی، سب پیغمبر معصوم، سب پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے، سلیکٹڈ، اور بالکل قاعدے سے ٹھیک ٹھیک اللہ کے دین کی وہ خدمت کر رہے تھے۔ پھر معبود یہ ایک یہ پٹری کیوں بدلی گئی؟ گاڑی ایک ٹریک پہ چل رہی تھی، نبوت کے ٹریک پہ چل رہی تھی، تو نبوت کے ٹریک سے گاڑی امامت کے ٹریک پہ کیوں لے گئی؟ جبکہ نبوت اپنا فنکشن پورا کر رہی تھی، نبوت اپنا کام صحیح کر رہی تھی، کسی نبی نے کوئی معاذ اللہ غداری نہیں کی تھی، گڑبڑ نہیں کی تھی، بےمانی نہیں کی تھی، سب تیرے چنے ہوئے تھے، تیرے منتخب کردہ تھے، تیرے بھیجے ہوئے تھے، تیری مرضی کے مطابق کام کر رہے تھے۔ پھر ایک مدت کے بعد یہ ٹریک کیوں بدل دیا گیا کہ اب نبوت نہیں، اب امامت آئے گی، نبوت ختم کر دی ہم نے؟ کیا بگاڑا تھا نبوت نے جو نبوت ختم کر دی؟ کیا خرابی پیدا ہو گئی تھی نبوت میں جو نبوت ختم کر دی؟ اور یہ گاڑی کی پٹری کیوں بدل دی جس کے نتیجے میں کوئی ڈریلمنٹ بھی ہوا؟ اب آپ سمجھیے اس کو، عالم اسلام میں آپ کے یہاں تو نہیں ہے الحمدللہ، ہمارے یہاں یہ فلسفہ، یہ پرابلم نہیں ہے، ختم نبوت والی پرابلم ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن بقیہ عالم اسلام میں ختم نبوت کی پرابلم بہت ہے۔ قادیانیت، بہائیت، یہ وہ ایک آفت ہے۔ اور ختم نبوت کی پرابلم کیوں ہے آپ جانتے ہیں؟ ختم نبوت کی فلسفی سمجھنے کے لیے غدیر سمجھنا ضروری ہے۔ جو آدمی غدیر سمجھ لے گا وہ ختم نبوت سمجھ جائے گا، اور جس آدمی کی سمجھ میں غدیر نہیں آئے گی وہ قیامت تک کبھی ختم نبوت نہیں سمجھے گا۔ نبی کا کام سمجھیے پہلے کیا ہے۔ نبی کا کام ہے ادھر سے دین لے کے ادھر پہنچانا، سمجھ لیجئے بات کو۔ نبی کا کام ہے ادھر سے دین لے کے ادھر پہنچانا۔ میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں ٹرانسلیشن کر کے۔ اگر قیامت تک دین بنتا رہے تو قیامت تک اس آدمی کی ضرورت رہے گی جو ادھر سے دین لے اور ادھر پہنچاتا رہے۔ لیکن اللہ کی مشیت میں 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری کو یہ گزرا کہ دین مکمل کر دے۔ اب جب 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری کو دین مکمل ہو گیا اور قرآن میں آیت آ گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی جو ادھر سے لے کے کچھ دے، اس لیے کہ جب ادھر کچھ بنے گا نہیں تو ادھر آئے گا کیا؟ سمجھیے بات کو، جب ادھر کچھ بنے گا نہیں تو ادھر کچھ آئے گا کیا؟ تو اب یہ کام ختم ہو گیا۔ جو کام ختم ہو جاتا ہے، یہ اصول سمجھ لیجئے، جو کام ختم ہو جاتا ہے وہ پوسٹ ابالش کر دی جاتی ہے۔ اب یہ کام ختم ہو گیا کہ جو ادھر سے لے اور ادھر پہنچائے، لہذا نبوت کو ختم کر دیا گیا، اس لیے کیا ادھر سے کچھ بنے گا نہیں اور ادھر کچھ آئے گا نہیں، لیکن جو آ گیا ہے اس کا انٹرپریشن ہونا ضروری ہے، لہذا امامت کو صبح قیامت تک کے لیے اس کی جگہ پر قائم کیا تاکہ مذہب کا انٹرپریشن ہوتا رہے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔